فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج ہو اس کے پاس اگر کوئی بندہ نہیں جاتا، وہ جب ملے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے تو میرے پاس کیوں نہیں آیا، کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتے ہیں۔ لیکن اس قرآنی حکم اور اس قرآنی آیت میں جو بیان کیا گیا نا، اللہ رب العزت انسان سے پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، تو بتا کہ کون سی طاقت ہے جو تجھے مجھ کریم اللہ سے دور لے گئی۔ پوچھنے والا کون ہے؟ جو کسی کا محتاج ہے، وہ سمد ذات ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وہ کرے۔ اس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے۔ وہ پوچھ کے سرا اتنے مجبور مخلوق سے جو سانس لینے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، اتنا بے بس انسان کہ دل سے اس کو ہچکی آئے اور اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اتنا نحیف، اتنا کمزور کہ جب دنیا میں آیا، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، آنکھ ہوتے ہوئے بھی کسی کو پہچان نہیں سکتا، زبان رکھتے ہوئے بھی کسی کو پکار نہیں سکتا۔ زبان کو حرکت دے سکتا ہے لیکن لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ قدم ہوتے ہوئے بھی وہ چند قدم کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ جو اتنی کمزور مخلوق ہے، اس سے اتنا صاحب قدرت سوال کر رہا ہے۔ اس کی قدرت کا انداز یہ ہے کہ وہ کن کہے تو عدم سے وجود کو ظاہر کر دے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ وہ اپنے بندے سے پوچھ کے قیامت تک کے آنے والے انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، مجھ خالق کی نگاہ میں تیرا مقام کم نہیں ہے۔ میں اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بہت بڑا مقام دیتا ہوں، اور میں اپنی بارگاہ میں تجھے شرف عطا کر کے، میں نے پوری مخلوق پیدا کرنے کے بعد یہ فخر نہیں کیا کہ میں نے بڑی کمال کی شے بنائی، لیکن حضرت انسان، جب میں نے تجھے خلق کیا تو میں نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا کہ میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ تو جب تیرا دل چاہے تو میرے ساتھ باتیں کر، جب تجھے فرصت مل جائے تو میرے ساتھ باتیں کر۔ کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے باتیں کرنے کا شوق رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے سے باتیں کرے۔ اور باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہمارا دل چاہے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو کیا کہا تھا میں نے کل؟ قرآن پر۔ اور جب ہمارا دل چاہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں پھر نماز پڑھے۔ ماشاءاللہ، یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اپنے صحابہ سے باتیں کرتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد پھر امتحان بھی لیتے تھے۔ ایک دفعہ نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، تو پاک نبی نے ارشاد فرمایا بھائی تم میں سے کون سا بندہ ہے جو ساری رات عبادت میں گزارے، اس کا سارا دن روزے میں گزرے، وہ کون سا ایسا فرد ہے؟ تو صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ایک بوڑھا سا صحابی جس کا نام ہے سلیمان فارسی، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جناب میں
سارا سال روزے بھی رکھتا ہوں، سارا سال روزے رکھتا ہوں، اور سارا سال شب بیداری بھی کرتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، عبادت خدا میں گزارتا ہوں۔ صحابہ کرام نے دیکھا اس بوڑھے صحابی کو اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ سلیمان سے بڑھ کے کسی سچے پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اس کا بوجھ برداشت نہیں کیا، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں پوچھ لیتے، پوچھا، ہاں بھائی سلیمان، یہ تیرے بھائی جو ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان کا دعویٰ غلط ہے کہ ساری رات میں عبادت کرتا ہوں، ہر روز میں روزے سے ہوتا ہوں، رات سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر کے سوتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، ہم نے اس کو سوئے ہوئے بھی دیکھا ہے، قرآن بھی پتہ نہیں یہ کس وقت پورے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پوچھا سلیمان تو جواب دے اس بات کا، تو سلیمان نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ چاند کی پہلی تاریخ اور درمیانی تاریخ مہینے کی اور آخری تاریخ کو 3 روزے رکھ لے، اللہ اس کو پورے مہینے کا روزے دار شمار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، میرے بھائیوں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، انہوں نے یاد نہیں رکھا، میں نے اس دن سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لہذا با فرمان مصطفیٰ میں پورے مہینے کا روزہ دار ہوں۔ دوسری بات جو ہے، ساری رات عبادت کرنے والی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ باوضو اپنے بستر پہ لیٹ کے ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھ لے اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سو جائے، وہ ساری رات سویا رہتا ہے، اللہ اس کی عبادت شمار کرتا ہے۔ جی اس طرح میں ساری رات کا عبادت گزار بھی ہوں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے، اللہ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، میرے یہ جو بھائی ہیں انہوں نے سنا اور پھر بھول گئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان تو سچ کہہ رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات سنو اس کو یاد بھی رکھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اس لیے کہ یہ مجالس جو ہیں ہماری، یہ ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے جس میں علوم آل محمد ہمارے بچے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں جائے اور وہاں جا کے 2 4 5 10 سال پڑھے اور علم حاصل کرے، لہذا ان مجالس میں مسائل دینیہ بھی بیان ہونا چاہیے، ان مجالس میں فرامین رسول اور فرامین ائمہ کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور انہی مجالس میں ہی ہمیں معرفت توحید بھی حاصل کرنا ہے، مقام رسالت کو بھی سمجھنا ہے اور اختیارات امامت کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سیکھنی ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اتنا کریم گھرانہ ہے کہ ان کے پاس جو آتا ہے نا بے زر ہو اس کو ابو زر بنا دیتے ہیں، بے سر و سامان ہو اس کو سلیمان کر دیتے ہیں، اگر اس کے دامن پہ گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہوں، عاصی ہو، گناہ گار ہو، کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ اتنے کریم ہے کہ اس کو اپنے گلے سے لگا کے خور بنا دیتے ہیں۔ جب بھی آپ مجالس سننے کے لیے آئیں تو کم از کم یہ کریں کہ
باوضو آئیں۔ یہ پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ، ان کا غم، ہمیں بھی اس کا احساس کرنا ہے کہ ہم باوضو آئیں اور خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، اس کے احترام کا بھی خیال رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ضرور لایا کرو، اس لیے کہ وہ بچے جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کے علوم آل محمد سیکھیں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھنے کے بعد آیت اللہ شہید مطہری نے ایک مقالہ لکھا، اور اس میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ جس مسجد میں نماز با جماعت ہو اور اس کی آخری صف میں شرارتیں نہ ہوں، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ چند سالوں کے بعد یہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ پوچھا گیا کہ آیت اللہ آپ نے یہ عجیب بات کہی ہے، تو فرمانے لگے کہ مسجد میں نماز با جماعت جب تو پڑھنے کے لیے آئے، اپنے بچے کو ساتھ لایا کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں، انہیں عادت پڑ جائے کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے۔ وہ جب تو بچے لائے گا نا، جب تک وہ چھوٹے ہیں وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے تو وہاں ظاہر ہے وہ شرارتیں کریں، بچے نہیں ہوئے۔ اس لیے آیت اللہ کہتے کہ میں نے کہا ہے کہ جس مسجد میں نماز با جماعت میں آخری صف میں بچے نہ ہوں، کچھ وقت گزرنے کے بعد بزرگ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، وہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرو، ان سے گھبرایا نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں وہ نعمت عطا کی ہے، اولاد جیسی نعمت، تو اس کی تربیت کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے نازل البلاغہ میں باقاعدہ خطبہ موجود ہے، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کو بچوں سے 5 کام سیکھنے چاہیے۔ کتنے کام سیکھنے چاہیے؟ 5 کام۔ کن سے سیکھیں؟ بچوں سے۔ پوچھا حضرت بچے کیا سکھا سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو بچوں سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماں اس کو نہلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے فارغ ہوتی ہے، بچہ باہر گلی میں آ جاتا ہے، گلی میں آ کے مٹی کے اوپر بیٹھتا ہے، مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، مٹی کو اپنے کپڑوں پہ بھی لگاتا ہے، اپنے سر پہ بھی لگاتا ہے، منہ پہ بھی لگاتا ہے، گلی سے گزرنے والے بڑے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تکبر سے نہ چل زمین پر، اسی مٹی سے تو پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں تو نہ جانا ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل۔ دوسرا کام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ مٹی پہ بیٹھ کے نا فارغ نہیں بیٹھتا، اپنے پاؤں کے اوپر مٹی سے گھر بناتا ہے، گھر بناتا ہے۔ جب اس کا دل بھر جاتا ہے نا کھیلنے سے، اٹھتا ہے، پاؤں مار کے ان گھروندوں کو توڑ دیتا ہے، اور یہ عمل کر کے گلی سے گزرنے والے بزرگوں کو بتاتا ہے کہ یاد رکھو، جس اللہ نے آج مجھے ہمت دی تھی، میں نے گھر بنایا، اگر اس اللہ نے کل بھی مجھے زندہ رکھا تو میں یہ کام پھر کر لوں گا۔ اللہ پہ توکل کرنا بچوں سے سیکھ۔ تیسرا کام حضرت ارشاد فرماتے کہ جب کوئی چیز بچے کو ملتی ہے وہ تنہا نہیں کھاتا، ماں سے چیز لے کے آتا ہے، گلی میں آ کے آواز دیتا ہے آؤ میرے پاس یہ چیز ہے تم بھی کھاؤ، بانٹتا ہے بچوں میں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ زندہ لوگ
بیدار لوگ جو گلی سے گزر رہے ہیں انہیں اس بچے سے سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ جب تجھے کوئی نعمت عطا کرتا ہے اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ، اپنے ارد گرد دیکھ، ان کو بلا، ان کے ساتھ بانٹ کے چیز کھا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا نا جو باتیں کر رہا تھا، اور ساتھ اس نے کہا کہ مولا میں بڑی قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں بتا قناعت، تیری قناعت کا کیا مفہوم ہے، کیا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ مولا اگر کوئی چیز مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ مولا متقیان نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتا ہے یہ کیا قناعت ہے کہ مل جائے شکر ادا کرے، نہ ملے صبر کرے۔ مولا فرماتا ہے یہ تو کتا بھی کرتا ہے، تو تو انسان ہے، کتے کو کوئی چیز ڈال دے وہ اس کا ممنون ہو جاتا ہے، نہ ڈالے تو صبر شکر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ مولا فرماتا ہے یہ تو کتوں والا کام ہے، تجھے تو اللہ نے انسان بنایا۔ عرض کرنے لگا مولا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولا فرماتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پروردگارا تو نے مجھے یہ نعمت نہیں دی، مجھ پہ احسان کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس نعمت کا حساب نہیں دینا پڑے گا، اور اگر مل جائے تو پھر لوگوں میں اس کی مخلوق میں تقسیم کر۔ یہ چوتھا کام بھی مولا نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں سے سیکھو۔ پانچواں اور آخری کام مولا فرماتے ہیں کہ بچے مل جل کے کھیلتے ہیں، کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کی پٹائی بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں، اور روتے روتے گھر ماں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی مائیں محبت اولاد میں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے وہ بھی لڑ رہی ہوتی ہیں، وہ دونوں پھر کھیل رہے ہیں۔ یعنی مولا فرماتا ہے کہ بڑے لوگ جو گلی میں ان کو دیکھ رہے ہیں انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی دینی بھائی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، انتظار میں نہ رہے کہ کوئی آئے گا ہماری سلوک رہے گا۔ نانا اسلام کہتا ہے کہ 3 دن تک اپنے مومن بھائی سے کلام ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنا ہے کہ کیا واقعتاً ہم مومن ہیں، ہم آل رسول کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سگے بھائی کسی معاملے میں جھگڑ پڑے، کئی سال گزر گئے، ایک دوسرے کی خیریت کا پتہ نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ بندگان خدا، اگر تمہاری کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو اپنے اس بھائی سے، اگر تیری غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر لے، اس سے معذرت کر لے، اور اللہ کے رسول اور ائمہ کا، اپنے امام کا حکم مانتے ہوئے اگر تو اس ناراضگی کو ختم کرنے میں پہل کرے گا تو وہ اللہ کا ولی، زہرا کا بابا، پتہ نہیں تجھے کتنے انعامات دے گا کہ تو نے میری
بات مانیے، میرا حکم مانے۔ مولا علی فرماتے ہیں بچوں سے یہ عادت بھی بڑوں کو سیکھنا چاہیے کہ اگر جھگڑا ہو گیا کسی سلو کروانے والے کا انتظار نہ کرے، بلکہ آج خود اپنے بھائی سے سلو کر لے، اور اللہ اس پہ خوش ہوگا اور اس کو اجر دے گا۔ یہ دنیا کی ملامت سے نہ گھبرائے کہ کل میں اس سے لڑا تھا، آج میں خود اس کو بندوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، یا چل ٹھیک ہے یار غلطی میں نے نہیں کی، پھر بھی میں تو اس سے معذرت کرتا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے ایسے رویے سے تجھے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ تو جو کہتے رہے ہمیں ان سے غرض نہیں، ہمیں اپنے اللہ کے رسول اور اپنے امام کی خوشنودی کے لیے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ بچوں کی، تو یاد رکھیے گا آج کا بیٹا کل کا باپ ہے، جتنی اچھی اس کی آج تربیت کرو گے اتنا اچھا کل تمہیں معاشرہ ملے گا۔ یہ اللہ کی جانب سے اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جیسی لیں ویسی ہی واپس کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ حبیب خدا ختم الانبیاء بابا سے برانتا صلوات اللہم صلی ہم نے جب یہ اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی تھی نا امانت کے طور پر، اس کے دامن پہ کوئی گناہ کا داغ نہیں تھا۔ جب اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی تھی وہ من کی سچی اور سچے لوگ تھے، ان میں جھوٹ نہیں تھا۔ ہم نے اپنے رویوں سے اللہ کی عطا کی ہوئی اس اولاد جیسی نعمت کو جھوٹ بولنا ہم نے سکھایا۔ ہم نے اپنے بیٹے کو کہا ہے دروازے پہ دستک ہوئی جاؤ دیکھو اگر فلاں بندہ ہو اسے کہنا کہ میرا بابا گھر نہیں ہے، ہم نے سکھایا۔ وگرنہ جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے اس کی فطرت میں جھوٹ نہیں تھا۔ اور بڑے دانشوروں کا ایک مقولہ ہے کہ بچے سچے، اور کافی سارے افراد نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ ننھے منھے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی حفاظت کیجیے گا۔ اسلام کی تاریخ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور ایسا کردار ہے بچوں کا کہ تاریخ میں اگر آپ اس کے متعلق مطالعہ کریں آپ کو حیرت ہوگی۔ سب سے پہلا بچہ جس نے ایک معصوم پہ تہمت لگی اس کی عصمت کی گواہی دی، وہ بچہ تھا، بڑا نہیں تھا، بچہ تھا۔ کون؟ جناب مریم کو، جس کی طہارت کی گواہی ہمارا قرآن دیتا ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ قوم اکٹھی ہو کے آ گئی، کہنے لگی مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری والدہ بھی نیک تھی، تو بھی خدا کے گھر میں رہی ہے، یہ کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اپنی بے گناہی میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے جب قوم نے پوچھا تو بی بی نے اس بچے کی جانب اشارہ کیا۔ بچہ کتنا بڑا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 پہر کا۔ پہر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہو؟ قوم نے کہا کہ بی بی ایک تو تم نے کام بڑا عجیب کیا اور پھر اب ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، یہ بچہ کیا بولے گا؟ اتنی دیر میں جناب عیسیٰ نے ایک جملہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
وَاجْعَلْنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، آتانی الکتاب، اور اس نے مجھے خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجا، مجھے کتاب عطا کر کے بھیجا۔ جب یہ بچہ کلام کر رہا تھا، مریم کی قوم سمجھ گئی کہ جس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں صاحب کتاب ہوں، ابھی چند لحظوں کا بچہ جو بول کے یہ کہہ رہا ہے، تو یقیناً اس کی ماں جو ہے وہ معصومہ ہے۔ جناب مریم کی عصمت کی گواہی بچے نے دی۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، اللہ کا نبی ہے۔ زلیخا کا جب دماغ خراب ہوا، وہ اپنے ساتھ محل میں لے گئی، اور میں نے پڑھا کہ 7 دروازے تھے، ادھر سے ایک دروازے سے داخل ہوئے، اس کمرے سے آگے پھر کمرہ تھا، وہ دروازہ تھا۔ اللہ کا نبی جیسے جیسے دروازے کراس کرتا گیا، زلیخا نے دروازے بند کر دیے، لاک کر دیے۔ 7ویں دروازے کے بعد وہاں زلیخا نے بری نیت کے ساتھ نبی کی جانب قدم بڑھائے، قریب جا کے نا زلیخا پھر واپس پلٹی۔ واپس آ کے اس نے کیا کیا، اس کمرے کے ایک کونے میں بت پڑا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ القی ثوباً، زلیخا نے ایک کپڑا لیا، اس بت کے اوپر ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد پھر جناب یوسف کے قریب گئی۔ جناب یوسف نے پوچھا کہ زلیخا پہلے تو میرے پاس آ کے پھر واپس جا کے تو نے اس بت پر، پتھر کی مورتی پر کپڑا کیوں ڈالا؟ کہنے لگے یوسف اس کی میں پوجا کرتی ہوں، یہ میرا بھگوان ہے، اس کے سامنے میں جھکتی ہوں، اس کی پرستش کرتی ہوں، اس کے سامنے برائی کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں اس پہ کپڑا ڈال کے آئی ہوں۔ یہ جملہ سننے کے بعد حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اے بی بی، یہ پتھر کا بنایا ہوا بت جو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تجھے برائی سے روک نہیں سکتا، تجھے اس کے سامنے برائی کرتے ہوئے حیا آتی ہے، تو میں کان اللہ ہو سمیع بصیرا، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ حضرت یوسف وہاں سے واپس دوڑے، دوڑ لگا دی۔ اس کمرے میں ایک بچہ بھی تھا جو جھولے میں تھا، وہ عزیز مصر کی نوکرانی کا بچہ تھا۔ اللہ کا نبی جب وہاں سے بھاگا ہے نا، جس دروازے کے پاس پہنچتا تھا دروازہ کھل جاتا تھا، لاک ہوا ہوا تھا۔ پیچھے سے زلیخا بھاگی، دوڑی، اس نے پیچھے سے قمیص پکڑی، کرتا پھٹ گیا۔ آخری دروازہ جب کھلا، آگے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اب دیکھا، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا نے تہمت لگائی جناب یوسف پر۔ اللہ کے نبی نے، اب ان کمروں میں اور تو تھا کوئی نہ، وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عزیز مصر میں بے گناہ ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی تیرے بے گناہی کا کوئی ثبوت؟ فرمایا اس بچے سے پوچھ لیں، جھولے میں پڑا ہوا بچہ جو ہے
اس نے کہا ہے عزیز مصر، اگر اس بردے کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یہ مجرم ہے، اگر اس کا کرتا پشت کی جانب سے پھٹا ہے تو پھر تیری بیوی مجرم ہے۔ وہ جب دیکھا گیا، عزیز مصر نے دیکھا تو حضرت یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لیکن بادشاہ تھا، یہ بات پھیل گئی، کہنے لگا یوسف جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن اگر میں تجھے جیل نہ بھیجوں تو میری عزت نہیں بچتی۔ عرض کر رہا تھا ایک بطول پہ تہمت لگی، اس کی عصمت کی گواہی بھی بچے نے دی، ایک نبی پہ تہمت لگی، اس کی صداقت کی گواہی بھی بچے نے دی۔ آل رسول جو ہیں ان میں بھی ایک بچہ میدان کربلا میں تھا جس نے صدیقہ ماں کے صدیق بیٹے کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ جب سارے مارے گئے نا اور زہرا کے بیٹے نے یہ آواز بلند کی، حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہ 6 ماہ کا بچہ جھولے میں تڑپا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ جناب رباب نے فضا سے کہا جاؤ زہرا کے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ امام جب آئے نا تو جناب رباب نے، عرب میں دستور تھا کہ جب بیوی اپنے شوہر سے کچھ مانگنا چاہتی تھی وہ اپنی چادر کو گلے میں ڈال کے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا کرتی تھی۔ اس کیفیت میں جب جناب رباب کو دیکھا تھا امام نے، نہ فرماتے کہ زہرا کی بہو کیا چاہیے تجھے؟ یہ کربلا ہے، مدینہ نہیں، کچھ مانگنا ہے تو سوچ کے۔ بی بی رو کے کہتے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ سرتاج آج ایک خواہش ہے، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ، میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ کسی سے سوال نہ کرنے والا اس سے کہا لاؤ دو، میرے اپنے ہاتھوں پہ لیا، میدان میں گئے، لشکر اشقیاء کے سامنے یوں ہاتھوں پہ رکھ کے نا کہا بندگان خدا تم بھی صاحب اولاد ہو، تمہاری نظر میں اگر کچھ ہے تو وہ میرے ساتھ ہے نا، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اس کے جواب میں حرملہ کو بلایا گیا اور اس نے شست لی، لیکن ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، دوبارہ پھر شست لی، پھر تیر گر گیا۔ عمر و سعد کہتا ہو حرملہ تو نے عباس جیسے دلاور پہ تیر چلایا، تیرے ہاتھ نہیں کانپے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہنے لگا بدبخت تو دور کھڑا دیکھ رہا ہے نا، ادھر آ میرے قریب، میں شست لیتا ہوں۔ وہ سامنے کنار سے 4 سال کے معصوم بچی ہاتھ جوڑ کے کہتے بے غیرت اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ، میرے بھائی کی گردن بھی دیکھ۔ جب میں اس بچے کی گردن کی شست لیتا ہوں مجھے کبھی بطول کی گردن نظر آتی ہے، کبھی رسول کی گردن نظر آتی ہے، تو کہتے ہاتھ کانپتے۔ اس بے غیرت نے کہا کہ ٹھیک ہے تو شست لے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تجھے کوئی منظر نظر نہ آئے۔ تیر چلا، ادھر سے اس نے تیر چلایا، اس کی شست کو دیکھتے ہوئے نا آواز دی ماں نے اصغر ہوشیار ہو جا، تیر آ رہا ہے، اگر تیری زندگی میں بطول کے بیٹے کو تیر لگا نا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں۔ شہزادے نے اپنی گردن کو اونچا کیا،
مقتل کی کتابوں میں ہے کہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا اور امام کے اس جگہ پہ جا کے تیر لگا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر تیر امام کے بازو میں نہ لگتا تو جدھر تیر جاتا ادھر ہی یہ صغیر بھی جاتا۔ یوں کر کے نیچے ہاتھ چند قطرے خون کے چودوں میں گرے۔ امام نے چاہا کہ آسمان کی جانب پھینکو، آواز آئی یہ بے گناہ خون اگر مجھ تک پہنچا قیامت تک بوند پانی کی نہیں برسے گی۔ چاہا زمین پہ، زمین سے آواز آئی اے زہرا کا لال اگر ایک قطرہ بھی گرا مجھ پر یہ بے گناہ خون تو قیامت تک انگوری نہیں پیدا ہوگی۔ امام نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں پہ خون ملا اور ایک بیل کیا، واہ غربتا، اے اللہ میری غربت۔ اپنے چہرے پر داڑھی کو خطاب کیا اور رو کے کہا قیامت کے دن پروردگارہ تیرے دربار میں اسی حالت میں آؤں گا اور پوچھوں گا کہ توحید تیری بچی، کلمہ تیرے محبوب کا بچ گیا، میرے استثماء ہے کا کیا جرم تھا؟ ماتم حسین۔